الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الوحی اس کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا۔ ای مرکز کے تحت تیسرا سالانہ دورہ حدیث شریف شروع ہو رہا ہے۔ دورہ حدیث شریف کا آج پہلا سبق ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں دینی مدارس میں جو آخری سال ہے اس کو دورہ حدیث شریف کا سال کہا جاتا ہے، اور اس میں 10 کتب طلباء کرام کو پڑھائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شرح معانی الآثار اور شمائل ترمذی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دورہ حدیث کا آغاز کریں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 10 پڑھائی جانے والی کتب احادیث میں سے ہر کتاب میں پہلی حدیث مبارک میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد اپنی طرف سے مرویات حدیث کی اجازت دوں گا ان تمام حضرات کو جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے یا جو اس سال دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، خواہ وہ حضرات ہوں خواہ وہ خواتین ہوں۔ اور میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے باضابطہ دورہ حدیث شریف نہیں کیا یا اس سال دورہ حدیث شریف میں نہیں ہیں، ان کو اجازت حدیث نہیں ملے گی۔ ہاں، البتہ ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اسباق شروع کرنے سے پہلے میں حدیث مسلسل جو پیش کروں گا، اس حدیث مسلسل کی اجازت میں تمام حضرات اور تمام خواتین کو دوں گا جو میرے آج کے درس کے اندر شریک ہیں۔ میں کتب احادیث جو دورہ حدیث کے اندر اس کی بات میں کروں گا۔ پہلے حدیث مسلسل پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، یہ پہلے بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث مسلسل کی تعریف کیا ہے۔ حدیث مسلسل کی تعریف هو ما تتابع رجال اسناده على صفة او حالة للرواة تارة وللروایت تارة اخرى۔ حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے تمام راوی تسلسل کے ساتھ کسی ایک وصف یا حالت پر متفق ہو گئے ہوں۔ یہ اتفاق کبھی راویوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی خود روایت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے متن کہ جو کیا ہے یا جو کہا ہے، جو فرمایا، جو کیا، یہ ہے، اور ایک ہے اس کی سند کہ میرے اوپر میرا استاد، ان کے اوپر ان کا استاد، آخر تک یہ جو راوی نقل کرتے ہیں، ان راویوں کے نقل کرنے کو جو نقل کیا ہے
جو بیان کیا ہے وہ تو متن ہے، اور جو نقل کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں ایک راوی، دوسرا، تیسرا، اور ان کے تسلسل کو سند کہتے ہیں۔ تو حدیث مسلسل کا معنی یہ ہے کہ ایک راوی سے لے کر دوسرا، تیسرا، اوپر تک کسی ایک راوی تک ایک حالت کا یا ایک وصف کا تسلسل ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اقوال میں تسلسل ہو، افعال میں تسلسل ہو۔ مثلا ہر راوی، ہر محدث جب اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو پہلے یہ کہ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تجھے یہ حدیث سناتا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث المسلسل بالمحبت۔ یہ مثلا میرے پاس اس کی سند موجود ہے، الحدیث المسلسل بالمحبت، مجھ سے میرے شیخ نے یوں بیان کیا، اور ان سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، میں بھی وہ حدیث نہیں سنا رہا، نہ ہی اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ حدیث مسلسل بالمحبت کہ آپ نے راوی اور صحابی کو فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح افعال، مثلا جب راوی کسی دوسرے راوی کو، ایک محدث دوسرے محدث کو حدیث بیان کرے تو یوں مصافحہ کر کے حدیث بیان کرے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل چلے گا کہ جب آپ نے حدیث بیان کی تو مصافحہ کیا اور حدیث بیان کی، جب صحابی نے آگے تابعی کو بیان کی تو مصافحہ کیا، حدیث بیان کی، اس سے آگے نے جب حدیث بیان کی تو مصافحہ کیا، پھر حدیث بیان کی۔ تو یہ کبھی صفات اور حالت اقوال میں ہوتی ہے، کبھی افعال میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی روایت کی صفات کا مطلب کیا ہے کہ ہر روایت کی صفت ایک ہے۔ مثلا روایت کو بیان کرنے والے صیغے، یا روایت کو بیان کرنے کا زمانہ، یا روایت کو بیان کرنے کا مکان ایک ہو۔ صیغے کا مطلب، مثال کے طور پہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو، آپ میرے شاگرد ہیں، میں کہتا ہوں حدثنا فلان، حدثنا عبد الرحمن، اور وہ اپنے جب استاد سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا فلان، یعنی اوپر تک یہی سلسلہ چلے۔ تو جہاں تک یہ چلے گا وہاں تک کہیں گے یہ روایت تسلسل، یہ حدیث مسلسل ہے، حدثنا کے ساتھ، یا اخبارنا یہ لفظ بیان کریں۔ اسی طرح زمانہ ایک ہو، مثلا عید کے دن حدیث بیان کی جائے، انشاءاللہ العزیز گزشتہ سال تھا، انشاءاللہ اس سال بھی عید کو ہم یہ حدیث مسلسل بیوم العید بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو عید کے دن ارشاد فرما رہے، وہ آگے اپنے شاگرد کو حدیث عید کے دن بیان کرتا ہے، وہ حدیث آگے اگلے شاگرد کو عید کے ساتھ بیان کرتا ہے، مجھ تک یہ حدیث تسلسل کے ساتھ عید کے دن پہنچی ہے۔ میں نے بھی اپنے استاد سے عید کے دن یہ حدیث سنی ہے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بیوم العید۔ اچھا اسی طرح ان کا مکان، اچھا اسی طرح یوم العاشورہ 10 محرم کو بھی ہے الحدیث المسلسل بیوم العاشورہ، میرے پاس اس کی سند بھی بحمد اللہ تعالی اسی طرح موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے مکان، مثلا ایک راوی حدیث بیان کرے، میں حدیث بیان نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو الحدیث المسلسل بالاولیت کی اجازت دینی ہے۔ مثلا کوئی ایک حدیث بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ملتزم ایک مقام ہے کہ ملتزم وہ مقام ہے جہاں دعا قبول کی جاتی ہے، جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے تو اسے قبول کر دیا۔ پہلے یہ حدیث بیان کرے استاد، اور پھر یہ کہ مقام ملتزم پر میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول ہوئی تھی، اب اسی مقام پر آگے دوسرا بیان کرے، اسی مقام پر تیسرا بیان کرے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں کس طرح محدثین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ مختصر سی کی ہے الحدیث المسلسل کا مطلب کیا ہے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ جو مسلسلات کی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک ہے الحدیث المسلسل بالاولیت، جس کی میں نے آپ کو اجازت دینی ہے، یعنی وہ لوگ جو مجھ سے پہلی بار حدیث سن رہے ہیں، پہلی بار، اس سے پہلے مجھ سے حدیث نہیں سنی، تو وہ یہ کہیں گے کہ جب ہم نے اپنے استاذ محمد الیاس گھمن سے حدیث سنی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ کو یہ حدیث سنائی، یہ حدیث مسلسل بالاولیت، میں اس پر بات کروں گا۔ اسی طرح حدیث مسلسل بالمصافحہ،
کہ جب بھی استاد شاگرد کو حدیث بیان کرے تو مصافحہ کرے اور حدیث بیان کرے. حدیث مسلسل بالمحبت، جب حدیث بیان کرے تو پہلے یہ کہے انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد حدیث بیان کرے. حدیث مسلسل بقرات سورۃ الصف، پہلے سورۃ الصف کی تلاوت کرے پھر حدیث بیان کرے. حدیث مسلسل بالتشبیک، یعنی جب استاذ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو یوں، مثلا یہ شاگرد کا ہاتھ ہے، یہ استاذ کے یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اور اس کے بعد حدیث بیان کرے. ایک حدیث مسلسل بالفقہاء الحنفیہ، کہ یعنی ایک محدث اوپر احناف تک نقل کرنے والا محدث حنفی ہے، پھر محدث فقی حنفی ہے، پھر محدث فقی حنفی ہے. اسی طرح حدیث مسلسل بیوم العاشورہ، کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو 10 محرم کو حدیث بیان کرے. حدیث مسلسل بوضع الید علی الراس، کہ استاد جب بھی اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے حدیث بیان کرے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیان فرمائی تھی. انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر ہم صرف یہی مجلس لگائیں گے کہ جس میں مسلسلات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ کو اجازت دوں گا اور آپ کو لطف محسوس ہوگا. آج حدیث مسلسل بالاولیت کی میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں. اس وقت اس مجلس میں جو موجود حضرات سبق سن رہے ہیں یا خواتین سبق سن رہی ہیں، میں ان تمام کو اپنی طرف سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت دینے لگا ہوں. یعنی جنہوں نے مجھ سے پہلی بار آج حدیث سنی ہے، پہلی بار آج حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے شاگرد کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو سب سے پہلے میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی. اب اگر کسی کو آپ اجازت دینا چاہیں تو پہلے یہ حدیث پڑھائیں اور اس کو اجازت دے دیں. اب وہ آپ کا شاگرد کہے گا کہ میں نے یہ حدیث سب سے پہلے، یعنی حدیث سب سے پہلے یہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے، حدیث مسلسل بالاولیت. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجرۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور رحم، اللہ اکبر، نبی پاک فرمایا رحم جو ماں کے پیٹ میں ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا رحم یہ رحمان سے نکلا ہے. رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے. جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتے ہیں. جو صلہ رحمی ختم کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتا ہے، رشتہ داروں پر زیادتیاں کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو ختم فرما لیتے ہیں. میں آپ تمام کو اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں، میرے طرف سے حدیث پاک کو بیان کر سکتے ہیں. مجھ سے لے کر میرے شیخ جن سے میں نے حدیث مسلسل بالاولیت سنی ہے، الشیخ عبدالرحمن کوثر حافظہ اللہ تعالی، ان سے لے کر سفیان بن عیینہ تک یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. سفیان بن عیینہ کے اوپر ان کے جو استاد تھے عمر بن دینار، اور ان کے استاد ابو قابوس، ان کے شیخ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے معلم سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حدیث مجھ سے لے کر سفیان بن عیینہ تک حدیث مسلسل بالاولیت ہے. اس سے اوپر حدیث مسلسل بالاولیت نہیں ہے. یعنی سفیان بن عیینہ سے پہلے اور احادیث اپنے استاد عمر بن دینار سے سنی ہے اور اس کے بعد یہ حدیث بھی سنی ہے. عمر بن دینار نے اپنے استاد ابو قابوس سے پہلے اور حدیثیں سنی ہیں، پھر یہ سنی ہے. ابو قابوس نے اپنے استاد عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ حدیث پہلے سنی اور بعد میں سنی ہے، پہلے اور حدیث سنی ہے. اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حدیث سنی ہے، پھر یہ حدیث سنی ہے. اس لیے حدیث مسلسل بالاولیت سفیان بن عیینہ تک. تو جنہوں نے مجھ سے اس سے پہلے حدیث پاک نہیں پڑھی، آج پہلی بار پڑھ رہے سن رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے حدیث مسلسل بالاولیت ہوگی.
اور یہ حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی ابواب البر والصلہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی رحمت المسلمین کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنا بھی دی ہے اور آپ کو اس کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کو پڑھنے کی پھر آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، آج بدھ کا دن ہے، آج بدھ کا دن ہے، اور عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یا طلبہ کرام نے دیکھا ہوگا کہ مدارس میں بدھ کے دن اسباق کا افتتاح ہوتا ہے، لیکن عموماً لوگ جانتے نہیں کہ بدھ کے دن افتتاح کیوں ہوتا ہے۔ آج ہمارا بھی بدھ کا دن ہے۔ اس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اور وہ حدیث مبارک کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ الارض یوم السبت، ہفتہ کے دن اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا، والجبال یوم الاحد، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، والشجر یوم الاثنین، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، والمکروہ یوم الثلاثاء، ناپسندیدہ چیزیں جو لوگوں کو پسند نہیں، ناپسندیدہ منگل کے دن پیدا فرمایا، والنور یوم الاربعاء، اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، والدواب یوم الخمیس، جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، وآدم یوم الجمعہ، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث مبارک میں ہے کہ نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور علم بھی نور ہے، العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، اللہ کا کلام ہے، علم اصل علم قرآن کریم ہے، تو یہ نور ہے، علم حدیث پاک ہے، اور یہ نور ہے۔ خود آپ نے سنا ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرمایا میں نے اپنے استاذ وکیع سے عرض کیا کہ میرے حافظے کے لیے دعا فرمائے، حافظہ کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملتا، تو علم نور ہے۔ تو چونکہ حدیث پاک میں کہ نور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز پیدا فرمایا ہے اور علم نور ہے، تو عام طور پہ علماء کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ بدھ کے دن نور علم کا افتتاح کر دیا جائے، اس لیے عام طور پر مدارس دینیہ میں بدھ کے روز اسباق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا اہتمام بھی نہ کریں کہ اس کو ضروری سمجھا جائے، اور جو بدھ کے دن سبق کا آغاز نہ کرے اس کو مجرم سمجھا جائے، پھر یہ بدعت بن جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی مرکز اہل سنت والجماعت میں اسباق کا آغاز 16 شوال کو ہوتا ہے، خواہ وہ جمعہ ہو، خواہ اتوار ہو، خواہ بدھ ہو، کوئی دن بھی ہو، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق چونکہ بدھ کے دن آ گیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ساتھ آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث حدیث المسلسل بالتشبیک ہے۔ اب آپ چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے ورنہ الحدیث مسلسل بالتشبیک کی میں آپ کو اجازت دیتا، چونکہ اس کے لیے تو استاد اور شاگرد کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے نا، اس لیے کہ استاد اپنے شاگرد کی انگلیوں میں انگلیاں یوں ڈالے گا اور پھر حدیث بیان کرے گا۔ مجھے میرے شیخ عبد الرحمن الکوثر حفظہ اللہ جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اسی طرح میری انگلی میں انگلیاں ڈال کے بیان کی، اور ان سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ شبک بیدی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ تشبیک فرمائی، میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اور اس کے بعد آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالتشبیک۔ تو بدھ کے دن عام طور پر اسباق کا آغاز کیوں ہوتا ہے، میں نے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی۔ نمبر 3، 10 احادیث کی کتابیں جو دورہ احادیث کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، میں ہر کتاب کی پہلی حدیث پڑھ کے تو پہلی حدیث پڑھوں گا، صرف سند اور متن، نہ ترجمہ نہ تشریح،
اور آخر میں اپنی مرویات کی انشاءاللہ اجازت بھی دوں گا۔ ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم نے اس کا لحاظ کیا مصنف کی ولادت اور وفات کے، جس طریق پر ولادت اور وفات ہے اسی حساب سے میں نے کتب کی ترتیب بنائی ہے۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح البخاری۔ حضرت کی ولادت ہے 194 ہجری اور حضرت کی وفات ہے 256 ہجری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں بھی حدیث پاک میں آخر میں صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کا پڑھ لیا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال عبد الله بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم۔ ان کی ولادت 204 ہجری، ان کی وفات 261 ہجری۔ کتاب الایمان۔ وبی قال حدثنی ابو خیثمۃ زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر۔ یہاں آپ دیکھیں آگے سند میں لفظ ہا لکھا ہوا ہے، تو جب ایک سند اور آگے متن سے پہلے دوسری سند ہے اور درمیان میں ہا آ جائے تو اس کو 4 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یا تو سکتہ کریں، تھوڑی دیر رکنے کے بعد اگلی سند شروع کریں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر وبہ قال حدثنا عبید اللہ، یوں پڑھیں۔ اور یا پہلی سند ہا سے پہلے جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں رک جائیں اور پڑھیں الحدیث، آگے پھر شروع ہو جائیں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر الحدیث وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ تیسرا طریقہ، ہا سے پہلے رکیں اور اس کو ہا پڑھیں اور اگلی سند شروع کر دیں، مثلا عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر ہا وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ چوتھا طریقہ، پہلی سند ہا سے پہلے جہاں رکیں اور ہا پر تحویل پڑھیں، پھر اگلی سند شروع کر دیں، عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر تحویل وبہ قال حدثنا عبید اللہ۔ تحویل کا مطلب چونکہ محدث ایک سند سے دوسری سند کی طرف جا رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، تو یہ 4 طریقے ہیں جب درمیان میں ہا آ جائے اس کو پڑھنے کے۔ یہ ہا رمز ہے، ایک اشارہ ہے کہ اب پہلی سند کے بعد دوسری سند کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیث قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحیی بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او قال معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى لي أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نسائی نمبر 3. امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی حضرت کی کتاب سنن نسائی، آپ کی ولادت 215 ہجری، وفات 303 ہجری. تعویل قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يخمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4. سنن ابی داؤد. امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ابی داؤد، آپ کی ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری. کتاب الطہارہ، باب التخلی عند قضاء الحاجہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. نمبر 5. سنن ترمذی. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ترمذی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری. ابواب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. ابی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب عن سماك بن حرب وبه قال حدثنا حناد عن سماك بن حرب الحديث وبه قال حدثنا حناد عن سماك بن حرب تحويل وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6. سنن ابن ماجہ. امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب سنن ابن ماجہ، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری. باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الأعمش عن نبی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوا وما نهیتکم عنہ فانتہوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، موطا امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ کی کتاب موطا امام مالک، ولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری۔ وقوت الصلاة وبه قال حدثني الليث عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل لعروة بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يومه بالكوفة فدخل علي ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت۔ 8، موطا امام محمد، امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب موطا امام محمد، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری، 80 اور 9۔ کتاب الصلاة، باب وقوت الصلاة۔ وبی قال محمد بن الحسن قال اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بنی حاشم عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سألہ عن وقت الصلاة فقال ابو ہریرہ انا اخبرک صل الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل فإن نمت الى نصف اللیل فلا نامت عیناک وصل صبح بغلس۔ نمبر 9، شرح معانی الآثار، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ کتاب شرح معانی الآثار، جسے طحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ باب الماء تقع فیہ النجاسہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة بن راشد البصری قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ من بئر بزاعة فقیل یا رسول اللہ إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال إن الماء لا ينجس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نمبر 10، شمائل ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ کتاب شمائل ترمذی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ یہ 10 کتب حدیث ہیں جو دورہ حدیث شریف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور محفوظ کرنے کی اور پوری امت پہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کے ساتھ محبت، احادیث کا تعلق یہ بے حد ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے آن لائن تعلیم کی حیثیت۔
یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی بھی نئے نبی نے نہیں آنا۔ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ علم نبوت، عمل نبوت، فکر نبوت تمام تر انہوں نے امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب پہلے علم پڑھیں گے اور پھر علم پڑھائیں گے۔ اب علم پڑھنے کے لیے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ استاذ کے پاس جاتے تھے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے استاذ کے پاس جاتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ ایک دور تھا اور آج بھی ہے، اس کو آف لائن تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مدارس بنائے گئے ہیں، مساجد میں مکاتب بنائے گئے ہیں، اور بعض اساتذہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، طلبہ ان کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت مبارک ہے، بہت آسان ہے، لیکن آج حدود بن گئی ہیں، بارڈر بن گئے ہیں۔ ان بارڈروں کو ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ صرف اسلامی اور کفریہ ممالک کے درمیان نہیں، بلکہ خود اسلامی ممالک کے درمیان وہ لائن بن گئی ہے، وہ بارڈر بن گئے ہیں، وہ حدود بن گئی ہیں کہ اس کو کراس کرنا اب مسلمان کے بس میں بھی نہیں۔ کہیں کسی کا پاسپورٹ نہیں ہے، کسی کا پاسپورٹ ہے تو ویزا نہیں ملتا، کسی کو ویزا مل سکتا ہے تو اس کے بعد ٹکٹ کی سہولت نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ اب علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ علم حاصل کرنا ہے، اور جس شخص کے پاس جو فن موجود ہے اور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک جانا ہمارے بس میں نہیں، اس کا ہمارے پاس آنا ہمارے بس میں نہیں، اور ایک ذریعہ موجود ہے، ہم اس کو استعمال کر کے اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں علم حاصل نہ کریں؟ میں کسی شخص کی تردید نہیں کرتا، میں اپنا ذوق، اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، جس کی پابندی کسی شخص پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، میں چونکہ دیانت نے اس کو سمجھاؤں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو ممکن ہے کہ روز قیامت مجھ سے اس کا حساب ہو کہ جب تو اس بات کو سمجھتا تھا، تجھ پر یہ بات کھل گئی تھی، تو نے ذریعے کو استعمال کر کے امت تک علم کو کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ یہ کہ جب ایک چیز کا علم آپ حاصل کرنا چاہیں اور وہ علم آپ کے پاس پڑھانے والا موجود نہ ہو، یا اس تک پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، اور ایک معقول ذریعہ استعمال کر کے آپ اسے علم اور دین حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ قیامت کو مواخذہ ہوگا اس کا، یاد رکھیں۔ میں ہرگز نہیں کہتا موبائل خریدو، میں ہرگز نہیں کہتا وائی فائی استعمال کرو، میں ہرگز نہیں کہتا نیٹ اور ڈیٹا استعمال کرو، میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس موبائل بھی ہے، ڈیٹا استعمال بھی کرتا ہے، وائی فائی استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے، لیکن یا غلط چیزوں کے لیے یا جائز دنیاوی چیزوں کے لیے، تو وہ علم اور دین حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ یہ بات مجھے سمجھائیں، کیوں استعمال نہیں کرتا؟ استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو ویڈیو سے اختلاف ہے، آڈیو سیکھیں۔ آج بھی دیکھیں ہمارا سبق ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے سبق میں بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی موجود ہے کہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ آڈیو سبق سن رہی ہے، احادیث پڑھ رہی ہیں۔ کس قدر مبارکباد کے مستحق ہیں یہ میری بیٹیاں، جو ہزاروں کلومیٹر مجھ سے دور بیٹھ کے علم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، خاندان کا رشتہ نہیں ہے، علاقے کا تعلق نہیں ہے، رنگت کا تعلق نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر کیا، میں اگر تمام کو تو غلط نہیں ہوگا سوائے دو چند کے، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے والد یا شوہر سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے علاقے سے واقف نہیں ہوں، اور اتنے دور دراز بیٹھ کے علم حاصل کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تو ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے،
اے اللہ تو ان کی نسلوں کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ دیکھیں، ایک ہماری بیٹی ہے، وہ فلم دیکھ رہی ہے، ہماری ہی بیٹی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، ہماری ہی بیٹی ہے میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور ایک ہماری ہی بیٹی ہے اسی موبائل کو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، شریعت کو پڑھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کس قدر یہ مبارک بات کی مستحق، بند کمرے میں بیٹھی ہے، خلوت میں بیٹھی ہے، نہ سر پہ باپ ہے نگرانی کرنے والا، نہ شوہر ہے نگرانی کرنے والا، نہ بھائی ہے نگرانی کرنے والا، بند کمرے میں سارے گناہ کے ذرائع ہونے کے باوجود ان ذرائع گناہ پر لعنت بھیج کے اللہ کے دین کو پڑھ رہی ہے، تو اس کو مبارک دینی چاہیے، یہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ بچیاں جو یوں اپنے دامن اور اپنی عفت اور عزت کو بچا کے دین حاصل کرنے کی رابطہ کرتی ہیں، تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، آن لائن کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے قابل کا طریقہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس درد کو سمجھو اور امت کو بگاڑ سے محفوظ کرو، امت کو بگاڑ سے بچاؤ، امت کو بگاڑ سے بچاؤ۔ ہم حج کے لیے جب سفر کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے سفر کر کے بیت اللہ جاتے ہیں، کیا ہم جہازوں میں سفر نہیں کرتے؟ کہاں وہاں ایئر ہوسٹس خواتین نہیں ہوتی؟ کیا ویزا دینے کے لیے خواتین نہیں ہوتی؟ ہمارے ذمے ہے ہم آنکھ کو جھکا لیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں عمرہ نہیں کروں گا چونکہ وہاں سٹمپ لگانے والی عورت ہے، میں وہاں حج پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ جس جہاز پہ جانا ہے اس کے اندر ایئر ہوسٹس عورت ہے، آپ انکار کریں گے؟ ہاں، یہ ہے اللہ کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھ کو جھکا لو، آنکھ کو نیچے کرو، حج کا سفر بھی کرو، عمرے کا سفر بھی کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا سفر بھی کرو، اور علم کا سفر بھی کرو، سب کرتے ہیں۔ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اس میں تصاویر بھی بناتے ہیں، پاسپورٹ بھی بناتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہازوں پر ایئر ہوسٹسیں بھی موجود ہوتی ہیں، ان جہازوں میں شراب بھی چل رہا ہوتا ہے، ہم استعمال نہ کریں، چل رہا ہوتا ہے، ان جہازوں میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان جہازوں میں رمضان کے دنوں میں روزے توڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان تمام گناہوں کے باوجود سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا موقف کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو جس طرح وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیں، آپ گھر بیٹھ کے دین دور بیٹھ کے عالم سے حاصل کریں، اور پیسے بھی کم خرچ ہوں، سفر بھی نہ ہو، وقت بھی بچ جائے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آپ یقین فرمائیں کہ آف لائن مدارس میں علماء کرام خواتین کو پڑھا رہے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، وہ میری ترتیب یہ نہیں ہے، میرے یہاں آف لائن اسباق بھی خواتین پڑھاتی ہیں، مرد اساتذہ نہیں پڑھاتے، لیکن جو پڑھاتے ہیں میں ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، ان کی اپنی رائے ہے۔ ہمارے یہاں آف لائن پڑھنے والی خواتین کو سبق مرد حضرات نہیں پڑھاتے، خواتین ہی پڑھاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مشورہ بھی ہے کہ بعض مشکل مضامین اور بعض عقیدے کی اہم مباحث، میراث کے مسائل کسی مرد استاذ کو پڑھانے چاہیے، اور خواتین توجہ کے ساتھ آڈیو سنیں اور سبق پڑھیں، اور جب اشکال پیش آئے تو اپنی معلمات سے کریں، اور معلمات کے واسطہ سے آگے اساتذہ تک بات پہنچے۔ یہ ہمارے ایک ترتیب چل رہی ہے۔ میرے پاس پڑھنے والی خواتین کے درمیان میری بیٹیاں واسطہ ہیں، میری گھر والیاں واسطہ ہیں، براہ راست ان کے ساتھ میرا سبق نہیں ہوتا، مہینے میں ایک بار بیٹھتا ہوں، آدھا گھنٹہ سبق، آدھا گھنٹے سوالات کے جواب۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، میں ایک صورت کو صفائیاں نہیں دے رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آن لائن حکومتیں چل رہی ہیں، آن لائن یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، آن لائن اربوں کھربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے، آن لائن ویزے مل رہے ہیں، آن لائن ٹکٹیں مل رہی ہیں، آن لائن پورے سفروں کا ترتیب بن رہی ہے، آن لائن شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس دین کو جائز طریقے پر
آن لائن پھیلنے دو. اور یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں، آج میں آن لائن کی افادیت پر تنہا ممکن ہے کھل کر گفتگو کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے دور میں ایسی ضرورت بن جائے گی کہ ہر مدرسہ اپنی تعلیم کا ایک حصہ آن لائن شروع کرے گا. میں نے جب آج سے تقریباً کم و بیش کوئی 20 سال 15-20 سال قبل کی بات ہے، جب یہ میڈیا پر گفتگو کی تھی، تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے اس وقت ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں تنہا ہوں گا جس نے عقیدے کے عنوان پر، اپنے مسلک کے عنوان پر اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اکابر کے مسلک کو بیان کرنا شروع کیا. کتنے لوگ تھے جو مخالفت کرتے تھے، کتنے لوگ تھے جو میرے مقابلے میں تھے. میں نے ایک لفظ کبھی زبان سے نہیں نکالا. اس وقت میں جو علماء میرے طرز عمل کو حرام فرماتے تھے، آج مجھ سے زیادہ وہ میڈیا پر موجود ہیں. فالوور ان کے مجھ سے زیادہ ہیں، سننے والے ان کے مجھ سے زیادہ ہیں، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے خوشی ہے. جو آگے بڑھتا ہے ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور دل سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے. آج وہ ہے. اسی طرح آن لائن کے عنوان پر آپ یاد رکھنا، یہ ہر مدرسے کی مستقبل میں ضرورت بنے گی. ابھی یہ چند دن قبل کی بات ہے، میری یورپ کا ایک ملک ہے البانیہ، وہاں 4 علماء کرام سے گفتگو چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کورسز شروع کیے تھے اور درمیان میں کرونا آ گیا، ہمیں کورسز بند کرنے پڑے کہ لوگوں کا آنا ذرا مشکل تھا. میں نے کہا مولانا کرونا آیا آپ نے کورسز بند کیے، کرونا آیا تو میں نے کورسز شروع کیے. کرونا کے دنوں میں تو کورسز کرانے اور زیادہ آسان تھے. میں نے کہا جہاں آپ رہتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان دنوں میں معاش کا مسئلہ تھا اور روزگار کا مسئلہ تھا اور گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے تھے. اگر ان دنوں میں آپ یہ نظام بنا لیتے کہ ہم آن لائن فلاں کورس کرائیں گے اور جو ہم سے پڑھے گا ہم اس کو فی گھنٹہ 1 یورو دیں گے، فی گھنٹہ $1 دیں گے، فی گھنٹہ £1 دیں گے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھنے میں آتے. گھر بیٹھ کے ان کو معاش کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، فارغ بیٹھے ہیں تو دین پڑھ رہے ہیں، تو ان دنوں میں تو آپ کورسز بہت آگے چلے جاتے. انہوں نے کہا واقعتاً مولانا بات ایسی ہے. تو میں نے تو کرونا کے دنوں میں کورسز اٹھائے ہیں، گھر میں بیٹھے لوگ پڑھ رہے تھے. اس فارغ دنوں سے فائدہ اٹھاؤ. ہمارے ہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہے، تو ہفتہ اتوار ہم تخصص فی العقائد اسلامیہ کراتے ہیں. بھائی چھٹی ہے تو رات کو 2 گھنٹے ہمیں دے دو. آپ اندازہ فرمائیں کہ میں اور میرے گھر والے یسوع کے سبق پڑھاتے ہیں، تو میرا سبق ہفتہ اتوار ہے. جب چھٹیاں ہیں تو میرا سبق ہے، اور جب دوسرے دن ہے تو گھر والوں کا سبق ہے. اب بتائیں پورے ہفتے کے اندر میرے کون سے دن فارغ بچتے ہوں گے؟ میں صرف تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو میرے دن پڑھانے کے ہیں وہ گھر والوں کے فراغت کے ہیں، جو ان کے فراغت کے ہیں وہ میرے پڑھانے کے ہیں. اسباق اس کے علاوہ بھی ہیں. میں عرض کروں کہ پورا ہفتہ یہ آن لائن کلاسیں اسی طرح چل رہی ہیں. میں اگر اللہ گواہ ہے آپ کو آن لائن مجھ سے بیعت ہونے والے حضرات اور خواتین کی کارگزاریاں پیش کروں تو آپ اش کر اٹھیں. اس طرح زندگی بدلی ہے مردوں کی، اس طرح زندگی بدلی ہے خواتین کی. کئی خواتین گناہوں سے توبہ، پردے کا اہتمام، عقائد میں پختگی، اپنے مسلک پہ مضبوطی، شریعت کے مطابق زندگی. کتنی خواتین اور کتنے مرد، حرام کاروبار سے چھٹکارا، زکوٰۃوں کا آغاز. آپ اندازہ کریں، یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کے لیے بعض باتیں ماننا مشکل ہو جائیں گی. میرے علم میں بعض ایسی نوجوان بچیاں ہیں جنہوں نے 6 سال کی نمازیں لوٹائی ہیں کہ ہمیں عرصہ گزر گیا، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکی. حضرت کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹی لوٹانا شروع کرو. ترتیب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ترتیب ہے، ترتیب بتاؤ اور مجھے ہفتے بعد میسج کرو. پورے ہفتے بعد میسج کرتی میری اتنی نمازیں ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی. 6 سال کی نمازیں. آپ بتائیں کتنی فکر پیدا ہوئی. بلکہ ایک شخص نے مجھے رابطہ کیا آسٹریلیا سے، کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیماریاں بہت ہیں، موت کے آثار نظر آتے ہیں،
اور 30 سال کی نمازیں میرے ذمہ ہیں، میں بہت پریشان. میں نے کہا آپ 30 سال کی نمازیں لٹائیں. کہا مجھے نظر نہیں آتا میں لٹا پاؤں گا، اچانک کی موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، جو رہ جائے گی تو اپنی اولاد کو وصیت کر دیں، وہ فدیہ کر دیں. کہا مولانا مجھے ڈر لگتا ہے کہ نمازیں بھی نہ پڑھ پاؤں اور میری اولاد فدیہ بھی نہ ادا کرے، لہٰذا میں اپنی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کتنا بنتا ہے؟ کہا 30 لاکھ، 3 ملین. آپ بتائیں 3 ملین اس نے ادا کر دیا فدیہ کہ میں بیمار ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا، میں فدیہ دینا چاہتا ہوں. یہ میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں. ایک مجھے میسج آ رہا ہے آن لائن، کہا جب آپ ہمارا میسج سن کر جواب دیتے ہیں تو ہمارے بدن پر کبھی طاری ہو جاتی ہے. اس ایک میسج کو دیکھ کر اس دن میں 1 گھنٹے میں 5 پارے تلاوت کر لیتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. یہ میں آن لائن کی باتیں کر رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں یہ تب ہوگا کہ جب ہم اس کو افادیت کی نگاہ سے دیکھیں. جن کو فائدہ نہیں ہے اس کو آف لائن بھی نہیں ہے. جو بدنیت اور چور ہے وہ استاد کی درسگاہ میں بیٹھ کر بھی چوری اور خیانت کرے گا. کیا آپ ان واقعات کا انکار کر دیں گے؟ کہ طالب علم درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل اس کی جیب میں ہے، اوپر اس نے رومال رکھا ہوا ہے اور درسگاہ میں بیٹھ کر بھی کرکٹ کا میچ سن رہا ہے، استاد سے چوریاں کر رہا ہے. آپ بتائیں. اور یہ میچ چھوڑ کے سبق پڑھ رہا ہے، ڈرامے چھوڑ کے سبق پڑھ رہا ہے. میں مرد اور خواتین دونوں کی بات کرتا ہوں. تو آن لائن افادیت کو سمجھیں. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا مجھے آپ 8 سے 10 سال کا بچہ دیں اور یہ بچہ اپنی ماں کی صحبت میں رہے، اپنے والد کے پاس رہے، والدین کی نگرانی میں رہے، سکول کی تعلیم کو جاری رکھے. مجھے 8 سال یہ دے دیں، اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہوئے 8 سال میری تربیت میں آ جائے. میں آپ کے بچے کو کالج پڑھتے ہوئے، سکول پڑھتے ہوئے، ماں باپ کے پاس رہتے ہوئے 8 سال کے بعد عالم اور مفتی بنا کر آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ العزیز. اور پھر آپ ذرا حساب کرنا کہ آپ کے بیٹے نے 8 سال میں جو سکول پڑھا ہے اس میں کتنے گھنٹے دیے ہیں، سکول جانے کا کتنا وقت دیا ہے، کتابوں کا کتنا بوجھ اٹھایا ہے، کتنے لاکھوں روپے آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، کتنے آپ نے ٹیوٹر اس کے لیے رکھے ہیں. اور میں نے جو 8 سال میں آپ کو بچہ آپ کے پاس بٹھا کر مفتی بنا کر دے دیا ہے اس پر آپ کا خرچ کتنا ہے اور وقت کتنا لگا ہے. اس سے زیادہ سہولت میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. آپ آزمائش کریں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. میں ان حضرات اور خواتین کو جانتا ہوں، ان والدین کو کہ جن کی آبائی اور مادری زبان پنجابی یا اردو ہے اور گھر میں انہیں انگلش بولی جاتی ہے، ملک سے باہر رہ رہے ہیں. ان کے بچوں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو آج بحمداللہ ان کے بچے قاعدہ بھی پڑھ گئے، آج ان کے بچے تعلیم القرآن کورس بھی کر رہے ہیں، آج ان کے بچے مزید دین پڑھ رہے ہیں. کتنی تبدیلی آ رہی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آن لائن کی افادیت کو سمجھیں، آن لائن بیعت ہونا، آن لائن ذکر سیکھنا، آن لائن مسائل کو سیکھنا، آن لائن دین کو پڑھنا. اگر آپ خلوص کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، آپ کی کایا پلٹ کے نہ رکھ دے تو میں مجرم. لیکن کس طرح؟ جس طرح بھی آپ میرے سبق پہ بیٹھے ہیں، آپ آن لائن سبق میں ہیں، مرد ہے یا عورت، وہ یوں بیٹھے کہ جس طرح میں اپنے استاد یا اپنی استانی کے پاس بیٹھی ہوں، وضو کر کے بیٹھے، پردے کا اہتمام کر کے بیٹھے. جو عورتیں ہیں، مرد وضو کر کے بیٹھے، کپڑے اچھے پہن کے بیٹھے، خوشبو لگا کے بیٹھے، 2 زانو بیٹھے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بیٹھے اور یوں سمجھے میں استاد کی مجلس میں بیٹھا ہوں. اور از دل خیزت بد دل ریزت، دل سے نکلنے والی بات دل پہ اثر کرتی ہے. اگر یہ دلوں میں نہ اتر جائے، دماغ میں نہ اترے، آپ کی کیفیات تبدیل نہ ہو تو آپ مجھے میسج کریں کہ استاد جی کچھ فرق نہیں پڑا. کہ بات تو مانیں، نصیحت پر تو عمل کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے آن لائن اس تعلیم اور بیعت کی برکت سے بحمد اللہ تعالی نمازوں پر آئے، روزے پر آئے، گناہ چھوٹے. اور ایسے گناہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا، ایسے گناہ کہ مجھے بیان کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، جن گناہوں کے اندر مبتلا تھے اور تبدیل ہو گئے، گناہ ان کے ختم ہو گئے،
توبہ کر لی ہے۔ اس آن لائن تعلیم کی وجہ سے کتنے وہ لوگ ہیں جن نے کہا استاد جی آپ کی برکت ہے کہ ہم نے پہلی بار رمضان میں 6 پارے پڑھے ہر روز۔ کتنے ہیں کہ جی آپ کی برکت سے ہم نے پوری رات میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ختم کیا۔ آن لائن استاد جی آپ کی وجہ سے ہم نے زندگی میں پہلی بار صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے۔ آن لائن بیانات سنے استاد جی آپ کی برکت سے ہم نے اتنے مرتبہ دروشی پڑھا ہے، اتنے مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا ہے، اتنا صدقہ دیا ہے۔ پتہ ہے یہ سب آن لائن کی برکات۔ میں گزارش کرتا ہوں اس موبائل کو، اس میڈیا کو، اس انٹرنیٹ کو، اس وائی فائی کو اور یہ جتنے بھی گوگل موگل یہ ذرائع ہیں ان تمام کو صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ کفر نے کیوں ان کی کیا سازشیں چھوڑ دیں، ان کی سازش ان پر پلٹ دیں، ان کے مکر ان پر پلٹ دیں اور ان کو بتاؤ یہ آلات جن سے تم کفر پھیلانا چاہتے ہو ہم ان آلات سے اسلام پھیلائیں گے، جن آلات سے تم شرک پھیلانا چاہتے ہو ہم ان آلات سے توحید پھیلائیں گے، جن آلات کے ذریعے تم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت پہ حملے کرتے ہو ہم ان آلات سے اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو عام کریں گے، جن آلات کے ذریعے اصحاب پیغمبر کی تم توہین کرتے ہو ہم انہی آلات کے ذریعے پورے عالم اصحاب پیغمبر کی مدح اور محبت کے گن گائیں گے، جن آلات کو تم علماء حق کے خلاف استعمال کرتے ہو ہم انہی آلات کو علماء حق میں استعمال کر کے امت کو علماء کے ساتھ جوڑ دیں گے، جن آلات کو استعمال کر کے تم بدعات کو عام کرتے ہو ان آلات کو استعمال کر کے ہم سنت کو عام کریں گے، جن آلات کو استعمال کر کے تم نے فحاشی عام کی ہے ہم انہی آلات کے ذریعے انشاءاللہ حیا کو عام کریں گے، حیا کو عام کریں گے، غیرت کو عام کریں گے، جرأت کو عام کریں گے اور دین کو عام کریں گے۔ آپ مزاج بناؤ۔ اور میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم وفاق المدارس عربیہ کے سرپرست حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم موبائل اور آن لائن تعلیم پر گفتگو ہوئی، بہت زیادہ سراہا، بہت زیادہ، وہ بیان میں آپ پاس بھیجوں گا کہ بہت زیادہ سراہا کہ الیاس تیرا بہت کام ہے، تو نے پوری امت میں بہت کام کیا ہے، پورے عالم میں تو نے موبائل کیسے استعمال کیا، بہت ساری باتیں فرمائی۔ پھر اس میں مجھے ایک جملہ سنایا، فرمانے لگے کہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ خیر کثیر جو متضمن شر قلیل کو ہو، اس خیر کثیر کو شر قلیل کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ خود شر کثیر ہے۔ جملہ سمجھیں، جملہ سمجھیں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان، مجھے یہ 4 دن قبل کی بات ہے استنبول ترکیہ میں فرمانے لگے کہ الیاس تو نے اتنا کام موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے دین کا کیا ہے اور لوگ اس پہ کچھ باتیں کرتے ہیں کہ موبائل غلط ہے غلط ہے۔ میں ایک بات تجھے سناتا ہوں جو مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، فاضل دارالعلوم دیوبند، مدرس دارالعلوم دیوبند، منقول و معقول کے ماہر، فرماتے وہ خیر کثیر جو متضمن شر قلیل کو ہو، اس خیر کثیر کو شر قلیل کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ شر کثیر ہے، یعنی وہ خیر کثیر جس میں کوئی تھوڑا سا شر بھی ہو اس تھوڑے شر کی وجہ سے بڑی خیر کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا شر ہے۔ یہ مولانا رسول خان صاحب کون تھے؟ آپ اندازہ فرمائیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین، وہ فرمایا کرتے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں ہوں، دارالعلوم دیوبند کا کوئی استاد ایسا نہیں جو مجھ سے آ کر کتاب حل نہ کروائے، یہ ایک پٹھان مولوی ایسا ہے جو میرے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور یوں علوم کی بارش برساتا ہے کہ کبھی اس نے میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کبھی مجھ سے پوچھ ہی لے، اتنا قابل اور ماہر یہ مولوی ہے۔ یہ وہ مولانا رسول خان صاحب تھے۔ یہ عام آدمی کا میں حوالہ آپ کو نہیں دے رہا، اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ میں محبت کے لیے سمجھانے کے لیے باتیں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں میں آن لائن کی بات ان سے کرتا ہوں جو پہلے سے لائن پر ہیں، جو لائن پر نہیں ہے ان کو تو میں آن لائن تعلیم کی بات ہی نہیں کرتا۔ میں اپنے جملے کو میں سمجھا رہا ہوں،
بس اگر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب انگریزی نہیں آتی، جملہ غلط بول دیا. میں ایک بات مزاح میں کہہ رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح میں خود کر دیتا ہوں. اس کا مطلب میں کسی شخص کو یہ نہیں کہتا آپ کیمرے والا موبائل خریدیں، لیکن جن کے پاس کیمرے والا موبائل موجود ہے ان کی خدمت میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں اس موبائل والے کیمرے کا استعمال صحیح کریں اور غلط استعمال نہ کریں. کتنی آسان سی بات. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے. پانچویں اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو وفات پا گئے ان کے لیے، جن اساتذہ جن معلمات سے پڑھیں، خواتین معلمات سے، اساتذہ سے، طلبہ یا خواتین جو بھی ہے، اساتذہ کے لیے، جو کتب پڑھیں ان کے مصنفین کے لیے، اور جو آپ کے دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے ان کے لیے، والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں. اپنے سینے کو حسد سے پاک رکھیں، کینے سے پاک رکھیں، بغض سے پاک رکھیں. کسی کی ترقیات کو دیکھ کر اس کے لیے دعائیں کریں، جلے نہیں، دعائیں کریں. اللہ اور سینہ صاف کر دیں، اللہ اور پاک فرما دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو قبول فرمائے. آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ای مرکز کو قائم اور دائم رکھے، شرور فتن سے حفاظت فرمائے. اس کو چلانے والے انتظامیہ، معاونین سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اس مجلس کو تو قبول فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم حدیث پاک سے محبت عطا فرما. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ جو علم کے طلباء کے لیے بشارتیں ہمیں بھی عطا فرما، جو ان کی فضائل ہمیں بھی عطا فرما، آداب کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے جو والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ جن کے بزرگ دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان کے والدین بزرگوں کی مغفرت فرما. جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ تو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا اللہ تو دین پر چلنا آسان فرما دے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے. بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اللہ کریم اپنے فضل سے تو رضا کا فیصلہ فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے. جو دعائیں مانگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.